حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے پاس جاتے ہیں اور اس کی غلطیوں کوتاہیوں سے آگاہ کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ جو راہ راست کو اس نے ترک کیا ہے، اپنے آپ کو خدا سمجھا ہوا ہے، خدا بنایا ہوا ہے، اور لوگوں کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ سارے اسے اس کا رب اعلیٰ سمجھے، اور جو نہیں مانتے ان کو تکلیف دیتا ہے، بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، طرح طرح سے ان کو پریشان کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون کی طرف جاؤ اور جا کے اسے راہ راست کی تلقین کرو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آپ مصر تشریف لائے تھے تو آپ نے حضرت یعقوب کو اور کنعان میں جو آپ کے رشتہ دار آباد تھے، آپ کے بھائی اور عزیز و اقارب، ان سب کو مصر میں بلا لیا تھا، اور پھر مصر میں وہاں پر قیام پذیر ہو گئے۔ تو ان کے وصال کے بعد کافی عرصہ جب گزرا تو آہستہ آہستہ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی آنے والی قوم یعنی بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنا غلام بنانا شروع کر دیا۔ تو یہ فرعون جو ہے یہ مکمل طور پر ان کو غلام بنا چکا تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو فرعون تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، یعنی جب آپ نے اعلان نبوت کیا، یہ فرعون اور تھا، اور جو پہلا فرعون تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اور جس کے گھر میں، جس کے محل میں حضرت موسیٰ پلے بڑے ہیں، وہ اس کا باپ تھا۔ واللہ عالم۔ بہرحال جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسے روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے ہیں اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ فرعون وہی ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، یا بعد والا فرعون ہے، اس میں روایات مختلف ہیں۔ بہرحال قرآن مجید نے اس کو فرعون کہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، تم نے بہت ظلم کر لیا، اب اس کو چھوڑ دو۔ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے قرآن مجید کے اندر، پہلے پارے میں اس کا ذکر ہے کہ یہ فرعون کیا کرتا تھا کہ جب اس کے جادوگروں نے اور قیافہ شناسوں نے اور نجومیوں نے یہ بتایا کہ تمہاری حکومت بس اب ختم ہونے والی ہے اور ایک بیٹا پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا قلہ کما کر دے گا، تو اس نے لڑکوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ لڑکیاں پیدا ہوتی تو ان کو چھوڑ دیتا، اور لڑکا پیدا ہوتا تو قتل کروا دے۔ اور مختلف علاقوں میں اس نے اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ فلاں گھر میں پیدائش ہونے والی ہے تو پہلے ہی نظر رکھ دے، اور پھر جب پیدائش ہوتی تو پتہ کرتا ہے بیٹی ہے بیٹا ہے، بیٹا ہوتا تو قتل کروا دیتا۔ تو بہت ظلم کیا اس نے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو۔ تو ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی جب تشریف لائے، لوگوں نے مخالفت بھی کی، لوگوں نے جتنا ہو سکا انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن حق حق ہے، حق واضح ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ کامیاب وہی لوگ رہتے ہیں جو حق کو مان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ ان جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور انہوں نے فوراً حقیقت کو قبول کر لیا۔ تو قبول کرنے والے کامیاب رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کے اور اللہ کی رضا کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 104 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے۔ 13واں رکوع ہے سورہ اعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق،
قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے پاس جاتے ہیں اور اس کی غلطیوں کوتاہیوں سے آگاہ کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ جو راہ راست کو اس نے ترک کیا ہے، اپنے آپ کو خدا سمجھا ہوا ہے، خدا بنایا ہوا ہے، اور لوگوں کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ سارے اسے اس کا رب اعلیٰ سمجھے، اور جو نہیں مانتے ان کو تکلیف دیتا ہے، بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، طرح طرح سے ان کو پریشان کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون کی طرف جاؤ اور جا کے اسے راہ راست کی تلقین کرو۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اور سورہ شعراء کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ابتدائی واقعہ ہے فرعون کے پاس جانے اور اس کے ساتھ تفصیلی گفتگو وہاں پر پھر انشاءاللہ آئے گا۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے وقال موسیٰ یا فرعون، حضرت موسیٰ نے فرمایا اے فرعون انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنایا، مجھے اپنا پیغام دے کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرا اوپر یہ حق ہے، یعنی میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں حق کے علاوہ اللہ پر کوئی اور بات نہ کروں۔ اللہ اقولا، میں نہ کہوں علی اللہ، اللہ کے بارے میں، الا الحق، مگر حق بات، یعنی میں نے جو یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں تمہیں راہ راست کی تلقین کروں، اور تم جن غلطیوں میں مبتلا ہو، جس شرک میں مبتلا ہو، اور تم نے اپنے آپ کو رب سمجھا ہے، رب بنایا ہے، میں تمہیں اس سے آگاہ کروں کہ باز آ جاؤ، ابھی تمہارے لیے مہلت ہے، واپس پلٹ آؤ اور اپنے آپ کو درست کر لو، یہ تمہیں موقع دیا جا رہا ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل لے کر آیا، یعنی میں ویسے ہی بات نہیں کر رہا اور اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور اللہ نے مجھے معجزات دے کر بھیجے، معجزہ بھی میرے پاس ہے، تم کہو گے تو میں وہ بھی تمہیں دکھا دوں گا، ایسے نہیں آیا۔ فارسل معی بنی اسرائیل، پس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آپ مصر تشریف لائے تھے تو آپ نے حضرت یعقوب کو اور کنعان میں جو آپ کے رشتہ دار آباد تھے، آپ کے بھائی اور عزیز و اقارب، ان سب کو مصر میں بلا لیا، اور پھر مصر میں وہاں پر قیام پذیر ہو گئے۔ تو ان کے وصال کے بعد کافی عرصہ جب گزرا تو آہستہ آہستہ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی آنے والی قوم یعنی بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنا غلام بنانا شروع کر دیا۔ تو یہ فرعون جو ہے یہ مکمل طور پر ان کو غلام بنا چکا تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو فرعون تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، یعنی جب آپ نے اعلان نبوت کیا، یہ فرعون اور تھا، اور جو پہلا فرعون تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اور جس کے گھر میں، جس کے محل میں حضرت موسیٰ پلے بڑے ہیں، وہ اس کا باپ تھا، واللہ عالم۔ بہرحال جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسے روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے ہیں اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ فرعون وہی ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، یا بعد والا فرعون ہے، اس میں روایات مختلف ہیں۔ بہرحال قرآن مجید نے اس کو فرعون کہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، تم نے بہت ظلم کر لیا، اب اس کو چھوڑ دو۔ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے قرآن مجید کے اندر، پہلے پارے میں اس کا ذکر ہے کہ یہ فرعون کیا کرتا تھا کہ جب اس کے جادوگروں نے اور قیافہ شناسوں نے اور نجومیوں نے یہ بتایا کہ تمہاری حکومت بس اب ختم ہونے والی ہے اور ایک بیٹا پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا قلع قمع کر دے گا، تو اس نے لڑکوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ لڑکیاں پیدا ہوتی تو ان کو چھوڑ دیتا، اور لڑکا پیدا ہوتا تو قتل کروا دے، اور مختلف علاقوں میں اس نے اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ فلاں گھر میں پیدائش ہونے والی ہے تو پہلے ہی نظر رکھ دے، اور پھر جب
पैदाइश होती तो पता करता है बेटी है बेटा है, बेटा होता तो कत्ल करवा देता। तो बहुत जुल्म किया उसने। तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से फरमा रहे हैं कि मेरे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दो। काला इन कुन तजित बि आयतिन फ़अति बिहा, वो आगे से कहने लगा कि अगर आप कोई निशानी लेकर आए हैं तो ले आएँ, मुझे निशानी दिखाएं। आप कहते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, तो क्या निशानी है? इन कुन मिनस सादिकीन, अगर आप सच बोलने वालों में से हैं, सच्चों में से हैं तो निशानी दिखाएं। फ़अल्क़ा असाह, हज़रत मूसा ने अपना असा डाला। फ़इज़ा हिया सुअबानुम मुबीन, तो वो वाज़े नज़र आने वाला बहुत बड़ा अजदहा बन गया, बहुत बड़ा सांप। वो जो असा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, सांप बन के उसके सामने, तो रिवायात में आता बहुत बड़ा सांप वो बन गया। और उसको देखकर फ़िरौन जो है वो हैरान रह गया। और बाज़ जगह ये भी है कि उसने भागने की कोशिश की या भाग गया। वनज़अ यदहु, हज़रत मूसा ने अपना हाथ निकाला। फ़इज़ा हिया बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, तो वो देखने वाले के लिए सफ़ेद हो गया, यानी चमकने वाला बिल्कुल सफ़ेद हाथ। आपने फ़िरौन को दिखाया कि ये हाथ देखो मेरा, आम हाथ ही है। उन्होंने कहा जी आम है। आपने अपने गिरेबान में डाला और निकाला, जब तो चमक रहा था जैसे सूरज चमकता है और बिल्कुल रोशन था। आपने फरमाया ये दो निशानियाँ, ये दो मोजज़े लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ये है कि जुल्म से बाज आ जाओ और बनी इसराइल को मेरे साथ रवाना करो। क़ाल अल मलाउ मिन क़ौमि फ़िरऔन, फ़िरऔन की कौम के जो सरदार थे उन्होंने कहा इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम, ये तो बड़ा इल्म वाला जादूगर है, यानी ऐसे जादूगर हमने नहीं देखे। उस वक़्त चूँकि जादू का दौरा था और हर तरफ शोर शराबा था, हर एक के जहन में यही बात आती थी। कोई भी ऐसे खिलाफ अक़ल बात हो जाती तो वो यही समझते थे कि ये कोई जादू है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मोजज़े दिखाए तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक इसको भी जादू कहा और कहा कि ये पढ़ा लिखा जादूगर लगता है, आम जादूगर भी नहीं, इतना बड़ा जादू। युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम, ये चाहता है, इसका इरादा ये है कि तुम्हें तुम्हारी इस ज़मीन से निकाल दे। फमाज़ा तअमुरून, अब तुम बताओ तुम क्या कहते हो, तुम्हारी राय क्या है, क्या हुक्म देते हो, क्या करना चाहिए? मुकाबला करना चाहिए, हथियार डाल देने चाहिए, या यहाँ से निकल जाना चाहिए? इसका प्रोग्राम यही लगता है कि तुम्हें तुम्हारी इस बस्ती से निकाले, तुम्हारे शहर से निकाले, जिस मुल्क में तुम आबाद हो और लोगों को तुमने ग़ुलाम बना के अपनी मर्ज़ी से ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हो, तो ये तो ख़त्म करना चाहता है। क़ालू अर्जिह, उन्होंने कहा, ये जो मीटिंग हो रही है बड़े सरदारों की, उस मीटिंग में ये तय पाया, अर्जिह, मोहलत दे दो, व अखाहु, इनको भी और इनके भाई को, यानी हज़रत हारून को और हज़रत मूसा, इन दोनों को मोहलत दो। व अरसिल फिल मदाइनि हाशिरीन, और शहरों में लोग भेजो जो इकट्ठे करके लाएं जादूगरों को, यानी हमारे शहरों के अंदर जो बड़े बड़े जादूगर हैं जो हमने रखे हुए हैं, जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मौजूद हैं, उन सब को जमा करके ले आओ। यातू का बिकुल्लि साहिरिन अलीम, और वो आपके पास हर जो जानने वाला जादूगर है, इल्म वाला जादूगर, वो हर एक लेके आ जाए। जो जो किस जगह पर मौजूद है माहिर पढ़ा लिखा जादूगर, वो ले आए ताकि हम उसको इसके मुकाबले में खड़ा करें। वजा अस्साहरतु फ़िरऔन, जादूगर इकट्ठे हो गए, आ गए फ़िरौन के पास सारे जादूगर जो इन्होंने बुलाए थे। क़ालू, उन्होंने कहा, इन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, क्या हमें मुआवजा मिलेगा, अजर मिलेगा अगर हम गालिब आ गए, मूसा पर हमें जीत मिल गई, हम मूसा को मगलूब कर गए और गालिब आ गए, तो हमें कोई इनाम भी मिलेगा? क़ाल नअम, फ़िरौन कहने लगा हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगा। व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन, इनाम भी मिलेगा और तुम मेरे इंतहाई करीबियों में से शुमार होना शुरू हो जाओ, तुम्हें बहुत करीब बना लूँ, ओहदे दूँगा, मुख्तलिफ़ तरह के इनामात दूँगा और फिर तुम्हें अपने करीब कर लूँगा। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्क़ीन, तो उन्होंने कहा, ए मूसा, आप अपना चीज़ डालेंगे या हम अपनी चीज़ें डालें, यानी आप पहला वार करेंगे या हम करें, बताएं। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये मुकाबला शुरू हो गया। क़ाल अलक़ू, हज़रत मूसा ने फरमाया कि तुम डालो। फ़लम्मा अलक़ऊ, उन्होंने उनके पास रस्सियाँ, छड़ियाँ
جو بھی انہوں نے اپنے چیزیں لے کے آئے تھے ان کو ڈال دیا۔ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا، اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم لوگوں کو خوف زدہ کر دیا، لوگ ڈر گئے بھی یہ کوئی عجیب ہی چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے۔ وجاؤوا بسحر عظیم، اور وہ بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے۔ اب انہوں نے جو اپنے جادو کی چیزیں لے کے آئے تھے وہ ڈالیں اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ سانپ ہیں جو ہر طرف چل پھر رہے ہیں اور دوڑے جا رہے ہیں، اور سانپ ہی سانپ ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی بہت زیادہ تعداد تھی، کچھ ہزاروں کی تعداد میں بھی بیان کیا گیا، اتنے جادوگر اکٹھے ہو کے آ گئے تھے۔ اور جب انہوں نے اپنا جادو پیش کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے حکم سے اپنا عصا ڈالا اور وہ سارے کا سارا جادو ان کا ختم ہو گیا اور ملیا میٹ ہو گیا، اور سارے کے سارے جو انہوں نے وہ چھوٹے چھوٹے سانپ چھوڑے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا ان کو نگل گیا، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ جو ہم سامنے لا رہے تھے وہ تو جادو تھا، لیکن جو موسیٰ کے پاس ہے وہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو ہوتا تو ہمارا مقابلہ ہوتا، کوئی بات چیت ہوتی، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے وہ جادو نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے، سمجھ کر انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا۔ تو ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی جب تشریف لائے لوگوں نے مخالفت بھی کی، لوگوں نے جتنا ہو سکا انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن حق حق ہے، حق واضح ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ کامیاب وہی لوگ رہتے ہیں جو حق کو مان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، جس طرح کہ ان جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور انہوں نے فوراً حقیقت کو قبول کر لیا۔ تو قبول کرنے والے کامیاب رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کے اور اللہ کی رضا کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔